قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، اس میں 4 کریکٹرز لازمی ہوں گے. پہلا معرفہ نکرہ ہونا، اس کے اعتبار سے تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو 7 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں اسماء معرفہ کی، ان میں سے ایک کیا تھی؟ ضمائر. ذہن میں ہے نا کہ اسم علم، معرف باللام، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اور پھر اس کے بعد ضمائر تھے، اور ضمائر کے بعد پھر معرفہ کی طرف مضاف، اور پھر آخری جو تھا وہ منادہ تھا. تو یہ معرفہ ہیں، تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہیں، اور واحد مثنیٰ جمع اور مذکر و مؤنث کے ہم نے سیپریٹ ضمائر جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں. اور 2 چارٹ ہم نے بنائے تھے، یعنی ان دا سینس کہ ہم نے ایک قدر میں سارے کے سارے جو رفع کے ضمائر تھے وہ لکھے تھے، اور دوسرے قدر میں اٹیچڈ ضمائر لکھے تھے کہ جو بھی حالت نصب اور جر کا ضمیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اٹیچ ہوتا ہے، وہ علیحدہ کبھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بعض ضمائر تو تھے ہی لفظاً مختلف ایک دوسرے سے، مثلا انا اور نصب اور جر کی ضمیر جو ہے وہ اٹیچ یا ہے تو لفظ ہی بدل گیا. نحنو جو ہے وہ نون زبر الف نا میں بدل گیا، اٹیچڈ. لیکن فرض کیجئے وہ ضمائر کے جن کے اندر خاص طور پر یہ جو ضمائر ہیں غائب کے مثنیٰ اور جمع کے اندر، خاص طور پر ان میں کیا ہے کہ ان میں لفظ وہی رہتے ہیں، یعنی ہما وہ حالت رفع میں بھی ہے اور ہما حالت نصب اور جر میں بھی ہے، لیکن یہ اٹیچڈ ہے، ڈیٹیچ نہیں ہے. بس یہ نمایاں فرق ہے کہ جو اعراب کا معاملہ ہے ضمائر کا وہ بڑا اسپیشل ہے کہ جو رفع کے ضمائر ہوتے ہیں سب کے سب وہ پورا کا پورا لفظ ہوتے ہیں. مثلا ہما اگر حالت رفع میں ہے تو ایک سیپریٹ لفظ ہوگا، ہم فیہا خالدون پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن لہم، انہم، تو یہ کیا ہے؟ یہ اٹیچڈ ہے انا کے ساتھ یا لا کے ساتھ، منہما کے ساتھ، من کے ساتھ، منہما، منہم، منہن. تو یہ اس طرح سے سارے کے سارے جو ضمائر آتے ہیں. تو یہ فرق ہے، یعنی نصب اور جر ایک طرف ہے اور رفع جو ہے وہ ایک طرف ہے. رفع جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ لفظ ہوتا ہے، جبکہ نصب اور جر کے ضمائر سب کے سب جو ہیں وہ پارٹ آف دا ورڈ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی اسم، فعل یا حرف، یعنی اس ضمیر سے پہلے اس لفظ کے اندر ہی اٹیچڈ ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نصب اور جر کی ضمیر ہے. اور اگر کوئی پروناؤن علیحدہ کھڑا ہوا ہو ایک انڈیپینڈنٹ لفظ کے طور پر تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع کی ضمیر ہے. کلیئر جی؟ اب ایک چیز جو ہے، ایک چارٹ ہمارا رہ گیا، وہ ہے اسماء موصولہ کا چارٹ. آج ہم پہلے وہ پڑھیں گے. یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، اور یہ جمع ہے.
باقی جو ہیں وہ 1 2 3 4 فارمز یہ مبنی ہے، الذی رہے گا، لیکن مثنیٰ جو ہے ایک تو یہ ہمیشہ ایک ہی قاعدے سے بنتا ہے اور دوسرا یہ ہمیشہ منصرف ہوتا ہے. یہ فارم تو اللہ زانی، اس کی جو نصب اور جر فارم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللذینی. اور اس کی اللتینی. باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ مبنی ہیں. اچھا، یہ اسماء موصولہ ہوتے کیا ہیں؟ جس جو جہاں ان کے لیے انگریزی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو جو ہوتے ہیں نا انٹیروگیٹو ناؤنس انگریزی میں، ہو، وین، وچ، واٹ، ویئر، یہ سارے 2 معنی رکھتے ہیں نا. اگر جملے کے شروع میں آئیں تو انٹیروگیٹو سینٹینس میں آتے ہیں، اور اگر جملے کے بیچ میں آئیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کنجنکٹو ہوتے ہیں. اچھا، یہی کام جو ہے وہ انگریزی میں دیٹ سے بھی لیا جاتا ہے. مثلا all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. یہی بات جو ہے وہ یوں بھی کی جا سکتی ہے، all which glitters is not gold. اب یہ جو دیٹ ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تو اس میں اشارہ ہے. جس طرح انگریزی میں دیٹ جو ہے وہ ساروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. دا پلیس ویئر یو سو می، اور اسی کو کہتے ہیں دا پلیس دیٹ یو سو می ایٹ. مفہوم سیم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اسی طرح یعنی دیٹ جو ہے وہ ہر طرف چل جائے گا، لیکن باقی وچ، وین، واٹ، ویئر، وائی، یہ سب کے سب جو ہیں یہ کنجکٹو معنوں میں بھی استعمال ہوں گے، لیکن اپنے اپنے مقام پر. اگر کوئی انسان کا ذکر ہے، دا مین ہو میٹ می، ٹھیک ہے نا، دا پلیس ویئر یو سو می، ٹھیک ہے نا، دا پین وچ آئی واز ہولڈنگ. تو یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے معنی کے لحاظ سے، جہاں کوئی پرسن ہوگا تو ہو آئے گا، چیز ہوگی تو وچ آئے گا، پلیس ہوگی تو ویئر آئے گا، یعنی وہ جو ان کے قاعدے ہیں. لیکن ان سب کے بجائے دیٹ اور دوز وہ ہر طرف لگ جائیں گے. اسی طرح عربی زبان میں بھی جو اسماء موصولہ ہیں وہ کنجکٹو معنی دیتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے یعنی اکارڈنگ ٹو سچویشن، کیونکہ عربی میں وہ معرفہ نکرہ، تو یہ معرفہ تو سارے ہیں ہی ہیں، لیکن ان کا مذکر مؤنث ہونا اور واحد جمع مثنیٰ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ڈفرینٹ ہے. تو اس اعتبار سے سلیکشن کر کے آپ ان سب کو ہر جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کنجکٹو ہوتے ہیں. موصولہ، یہ جو دیٹ ہے یہ کدھر اشارہ کر رہا ہے؟ یہ دیٹ کی طرف، آل کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا. تو یہ ہے موصولہ، یعنی ایک چیز آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے، یہ اس کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ ہوا میں نہیں کھڑا ہوا. جب جب آتا ہے اس میں اشارہ کے طور پر تو وہ مبتدا ہوتا ہے، اس سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب کنجنکشن کے طور پہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے سے ایک چیز کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے. دا مین ہو واز اسٹینڈنگ ود می، دا مین کی طرف وہ اشارہ ہے نا. تو مین پہلے ہے، یہ اس کے متعلق کوئی آپ کر رہے ہیں کہ یہ وہی، تو یہ اس کو موصولہ کہتے ہیں. اسماء موصولہ کا چارٹ ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ یعنی الذی کیٹیگری جو ہے یہ اسماء موصولہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ تذکرہ کس کا آیا؟ اسماء استفہام کا آیا، انٹیروگیٹو ناؤنس. تو اب چلتے چلتے ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو انٹیروگیٹو ناؤنس کون کون سے ہیں؟ من، ما، این، حیثو،
کیفا، متا، من جو ہے یہ ہے ہو، ٹھیک ہے جی. ما جو ہے یہ ہے وٹ. ایون جو ہے یہ ہے وچ. یہ ہے ایز. کیفا ہاؤ. انا اس کے دو معنی ہیں، ویئر فرام بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ کم بھی. یعنی کہاں سے یا کیوں کر. اینا ویئر. وین کب. متا یوم القیامہ. یسألون ایان یوم. متا کے لیے ایانا بھی آتا ہے، متا یا ایانا. ایان یوم القیامہ. متا ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ. ایان یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن. انا لکی ھذا، یعنی جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے ایک ورجن خاتون جو ہے وہ گئی پبلک میں، تو کیا کہا انہوں نے؟ یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آیا ہے یہ، یا کیوں کر آیا ہے یہ، کیسے آیا ہے یہ. اور یہی بات جو ہے وہ اس سے پہلے حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھی تھی. انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. لیکن جب دوسری بات ہوئی تو پھر پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی. باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ مبنی ہیں سوائے ایون کے. یعنی ایون کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ منصرف ہے. اچھا، یہ ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، یاد رکھیں. ایو شیئن اکبر شہادہ، ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. باقی سب کے سب کیا ہیں؟ وہ مبنی ہیں سوائے ایون کے. کم، ہاؤ مچ بھی اور ہاؤ مینی بھی. یعنی خواہ وہ کاؤنٹیبل چیز ہو یا کوانٹیٹیو ہو تو دونوں کے لیے یہ آئے گا. ما ہو گیا، من ہو گیا، کیفا ہو گیا، ہاں اینا بھی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہاں اینا ہو گیا. متا، ایانا، انا، ایون، کم. کم جو ہے یہ دو طرح سے آتا ہے. یہ کم استفہامیہ بھی ہے اور کم جو ہے یہ بیانیہ بھی ہے. بیانیہ کیسے ہے؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ. تو اگرچہ اس میں کتنے کا مفہوم لفظ کتنا ہی آتا ہے، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آ گئے، لیکن یہاں پر استفہامیہ نہیں ہے، سوالیہ نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ بیانیہ ہے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ. لیکن اس کے بعد پھر عام طور پر من آتا ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر یہ ہوتا کیا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی کبھی کوئی حرف جار مل کر کوئی ایک نئی کنسٹرکشن بھی بن جاتی ہے. مثلا اینما، اینا بھی اور ما بھی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ویئر ایور. یعنی جب اینا کے ساتھ پھر اینا ما آ جائے گا، یہ کیا ہے؟ ویئر ایور. اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے. یدرککم الموت، موت تمہیں آن لے گی. فیما جو مخفف ہو کر فیما ہو جاتا ہے، یہ ماں ہے نا، تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ فیما. فیما انت من ذکرہا،
کس شے میں تم گم ہو یا خیال میں ہو یا کیا یاد رکھے ہوئے ہو. فیما انت مشغول، تم کس کام میں مشغول ہو. اسی طرح من اور ما، یہ ما ہے نا، تو اس کے ساتھ من بھی آ جاتا ہے. تو کیا جاتا ہے؟ مما. اور پھر لکھا کیسے جاتا ہے عام طور پر؟ یہ کس چیز سے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. جی. پھر ان کیا تھا؟ فرام. ہم حروف جارہ میں پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کے ساتھ ما لگتا ہے تو اما، جو مخفف ہو کے کیا جاتا ہے؟ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں. یعنی ہیں وہ دونوں علیحدہ علیحدہ الفاظ، اور اس کا بھی اپنا مفہوم ہے. دونوں مل کے پھر ایک لفظ بن جاتے ہیں. صرف یہ بتانا مقصود ہے، ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر. کوئی نیا انفیکٹ نیا لفظ نہیں بنا، لیکن رائٹنگ میں وہ اکٹھے آ کر ایک نیا لفظ معلوم ہوتا ہے. انفیکٹ وہ نیا لفظ ہوتا نہیں. اما یتساءلون. اسی طرح لمن ھذا الکتاب، یعنی کس کی ہے یہ کتاب. لمن الملک اليوم، آج بھلا کس کی بادشاہی ہے. الی اینا، کہاں کو جا رہے ہو. الی اینا تذهبون، یعنی اینا تذهبون کی بجائے یعنی الی اینا تذهبون بھی کہا جا سکتا ہے. اسی طرح با کے معنی ہے ود، اور کم کے معنی ہاؤ مینی، ہاؤ مچ. تو بیکم جو ہے یہ جدید عربی میں استعمال ہوتا ہے. کسی سے قیمت دریافت کرنی ہو دکان پہ جا کے تو آپ کہیں گے بیکم، کتنے میں ہے یہ، فار ہاؤ مچ. یہ ہو گئے جی آپ کے یعنی اسم کا جو چیپٹر تھا، وہ ہمارا جو پرنسپلز آپ کو بتانے والے تھے وہ سارے مکمل ہو گئے. اب کچھ وکیبلری ہے وہ آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ تھرو آؤٹ یاد کرنی پڑیں گی. کچھ چیزیں اس میں کیا ہے، جسم کے اعضاء کے نام ہیں، رشتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہم چند ایک دیکھتے ہیں. یعنی بنیادی طور پر ہماری کلاس کا جو اصل سکوپ ہے وہ گرامر ہے، لیکن پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وکیبلری کی. تو جو بیسک وکیبلری ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کسی کتاب سے دیکھتے رہیں. مثلا جسم کے اعضاء کے نام، رشتوں کے نام، پرندوں کے نام، درختوں کے نام، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. قرآن مجید خاص طور پر کم سے کم وہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. تو رشتوں میں باپ جو ہے وہ کون ہوتا ہے جی؟ ابن، ٹھیک ہے جی. اور والدہ کیا ہوتی ہے؟ امن. اور یعنی ابن جو ہے یہ محاورے میں باپ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے ابوالکلام، ان کا نام تو ابوالکلام نہیں تھا، یعنی ان کو جو زبان دانی پر عبور تھا اس کی وجہ سے انہیں کیا کہا گیا؟ یعنی بات کرنے کا ماسٹر کے کہنے کے لیے انہیں کہا ابوالکلام، کلام کا باپ. لیکن والدن جب آئے گا جو ریئل والد کے لیے آ سکتا ہے، یہ دوسرے کے لیے نہیں آ سکتا. ابن چچا کے لیے بھی آ سکتا ہے، تایا کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن والدن وہ والد کے لیے آئے گا، صرف فادر کے لیے. اسی طرح امن اگر ہو تو ام القرآ، ام الکتاب سورہ فاتحہ، ام القرآ مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے نا، اس سے امیین بن گیا. لیکن اگر والدہ تن ہوگا تو وہ ریئل مدر ہے، جننے والی. والد جننے والا، والدتن جننے والی. بھائی کیا ہے؟ اخن، اور جمع اس کی ہے اخوتن. اب ان کی جمع آباؤ، یہ غیر منصرف ہے. امن کی جمع امہاتن. بھائی اخن، اخوتن بہن. بہن کیا ہے جی؟ اختن. یہ لمبی تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے. جمع اخواتن.
اچھا جی، اور کون رہ گیا قریبی رشتوں میں سے؟ بیٹا، ولدن بھی اور ابنن بھی. اچھا، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، بیٹا بھی اور لڑکا بھی. اور اسی طرح بیٹی، یہ بنتن اور ولدتن. اچھا، اب باپ کا بھائی اور باپ کی ماں یعنی چچا تایا، یہ کیا ہے؟ یہ امن ہے. اچھا، اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں یعنی کسی کو عزت دینی ہو، جسے ہم اردو میں انکل، چاچا جی، تایا جی، زیادہ عزت دینی ہو تو تایا جی، یعنی باپ کا بھی بڑا بھائی اس کو قرار دینا، تو یہ امن جو ہے بنیادی طور پر کیا ہے؟ چچا اور تایا. لیکن کسی بھی بڑے کو عزت کے ساتھ بلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. امتن، یہ کون ہے؟ یہ پھوپھی ہے، یعنی باپ کی بہن، باپ کا بھائی، باپ کی بہن. اچھا، اب والدہ کی طرف سے والدہ کا بھائی وہ خالن ہے، یعنی ماموں وہ ہے خالن، اور خالہ یہ کیا ہو جائے گی؟ خالتن. اچھا، زبان جو ہوتی ہے کسی کلچر کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے. ہمارے ہاں وہ دور تک رشتے جو ہیں وہ پنجابی میں وہ باقاعدہ ان کے لیے نام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اردو میں نہیں ہے. صرف جو بنیادی رشتے ہیں ان کے لیے الفاظ ہیں، باقیوں کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیے، خالہ، خالتن. اب چچا اور تایا کی بیوی، چچی اور تائی، عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اماں تو نہیں کہہ دیں گے، یعنی وہ ڈائریکٹ مونس ہو گئی نا. چاچے اور تائی کی بیوی جو ہے اس کو سیدھا سیدھا اماں تو نہیں کہہ لیں گے، حالانکہ اصلاً اماں تو کس کے لیے ہے؟ یہ پھوپھی کے لیے. اچھا، اسی میں ایک اور چیز جو ہے وہ پنہا ہے، وہ کیا ہے کہ چچی اور تائی ریئل رشتے نہیں ہیں، ٹیمپرری رشتے ہیں نا، کہ جب تک ایک خاتون چچا کے نکاح میں ہے تو وہ تائی ہے، چچی ہے یا تائی ہے. لیکن آج چچا فوت ہو جائے یا طلاق دے دے اور اس کی عدت پوری ہو جائے تو ایک عام ومن ہے، یو کین میری ہر. اسی طرح ماموں خالون ہے. اب خالہ کا لیے لفظ ہے خالتون، اصل میں لفظ کس کے لیے ہے؟ وہ خالہ کے لیے، ماں کی بہن کے لیے، لیکن ممانی کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو خال ہی کہہ دیں گے، اس لیے کہ وہ بھی ٹیمپرری رشتہ ہے. جو ہی وہ رشتہ ختم ہوگا تو کیا ہے؟ وہ ایک عام عورت ہو جائے گی اور نامحرم ہے تو پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے. تو یہ اس کلچر کی ریپرزینٹیٹیو ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں رشتے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ سسر، سسر کا بھائی، چاچا سورا ہو گیا، ہاں جی، ماما سورا ہو گیا. داماد، پھر بھتیجا داماد، بھانجا داماد، ٹھیک ہے نا. پھر بیوی کا بھائی سالہ اور اس کی بہن سالی. اب وہ سالے کی بیوی، اس کے لیے بھی پنجابی میں لفظ ہے سالہار، ٹھیک ہے نا، اردو میں سمدھی. اب عربی میں کیا ہے؟ سب کے سب جو یعنی ایکو رسی نہ بن کے نا سارے سسرالیاں نو، وہ کیا ہے؟ وہ کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ ہمون. یعنی یہ ہمون جو ہیں یہ سارے کے سارے، سسر کو بھی ہمون کہہ لیں گے، اور سالے کو بھی، بہنوئی کو بھی،
اللہ اللہ خیر صلاح. اور بات پھر وہی ہے، یعنی سوائے ساس اور سسر کے، سوائے ساس اور سسر کے باقی سارے ان لاز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ محرم نہیں ہیں، غیر محرم ہیں، لہذا وہ کوئی بنیادی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بہنوئی جب تک بہن کا خامند ہے تو وہ رشتہ ہے، لیکن آج بہن مر جائے یا وہ طلاق دے دے تو وہ کیا ہے؟ ہی از نو بڈی اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے نا؟ دیور ہو، بھابھی ہو، جیٹھ ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مین میڈ ریلیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے نہیں ہیں. لہذا عرب یعنی کلچر کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لہذا ان کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں نا، یعنی وہ کلچر تو انگریزی کلچر کے اندر یعنی جو سیگریگیشن آف سیکسز یا سیپریشن آف سیکسز نہیں ہے. لہذا ہم نے پہلے غور کیا تھا نا کہ انگریزی میں صرف جملہ بنانے کے لیے آپ کو کیا چیز ضرورت معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سنگولر ہے اپنے یوزیج کے اعتبار سے یا پلورل ہے. میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو کہ پیپل اور آرمی، حالانکہ دونوں جو ہیں وہ نمبر آف پیپل پر مشتمل ہے نا، لیکن پیپل جو ہے اس کی یوزیج کیا ہے؟ اس کی یوزیج دو ہیں. اگر وہ اے پیپل ہو تو سنگولر ہے، قوم کے معنوں میں استعمال ہو تو سنگولر ہے انگریزی میں، لیکن اگر لوگوں کے معنوں میں استعمال ہو تو پلورل ہے. لیکن آرمی ہر صورت میں سنگولر ہے، آرمی از کمنگ اور پولیس آر کمنگ. اب جو انگریزوں کا محاورہ ہے وہی زبان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے کلچر میں مذکر مؤنث کوئی خاص چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مکس کلچر ہے، لہذا انگریزی زبان میں بھی جملہ بنانے کے لیے صرف آپ کو نمبر کی ضرورت ہے، جینڈر کی ضرورت نہیں ہے. عرب کلچر کے اندر چونکہ یہ جو سیگریگیشن آف سیکسز ہے یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، اسی کلچر میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اسی سے یعنی پھر دین جو ہے وہ اس نے اپنی شیپ اختیار کی. اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی ایکسیڈنٹ تو نہیں تھا کہ حضور وہاں پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، جس طرح میں نے جو گزشتہ جمعہ میں اس کو واضح کیا تھا توکل کے کانسیپٹ کے اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائی ایکسیڈنٹ یتیم پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آپ یتیم پیدا ہوں. بائی ایکسیڈنٹ دادا نہیں مر گیا 8 سال کی عمر میں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ دادا مرے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، یعنی اپنے آخری دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی سلیکشن، اس کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، اور پھر وہیں سے دین کا بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ لے کر اسی میں جو غلط چیزیں تھیں وہ نکال دی اور اس میں کچھ صحیح اور چیزیں ایڈ کر کے آخری دین اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بنا دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو رشتوں سے یہ چیز ہے یہ معلوم ہوگی کہ نہ کوئی سالہ نہ کوئی پڑویا، کوئی لفظ نہیں، سارے کے سارے کی ہیں الہم. وہ ایک جملہ لکھیں جی، حامد کی پھوپھی عائشہ اور فاطمہ کی خالہ اور احمد اور زید کی خالہ ہے، کی ماں ہے. کریں ترجمہ. حافظ احمدیار صاحب بھی اس طرح پریکٹس کروایا کرتے تھے ہمیں. دیکھیے تو آپ کو میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ کیا ہے کہ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، آخر میں ہے لگا ہوا ہے. اچھا، اب جملہ ہے تو اب اس میں آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے مبتدا اور خبر ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اس کا طریقہ کیا بتایا تھا آپ کو یاد ہے؟ ایک بتایا ہوا طریقہ میں نے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کر لیں، اور انگریزی میں جہاں ہیلپنگ ورب آئے، از آئے، وہ ڈیوائڈنگ لائن ہے، اس کے ادھر مبتدا ہوگا، اس کے ادھر خبر ہوگی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی مبتدا خبر ڈیسائیڈ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوں گے؟ مضاف مضاف الیہ یا مرکب توصیفی ہوں گے، وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے، ان کو اکٹھا کر کے ترتیب میں لے آئیں تو جملہ بن جائے گا. امت حامدن. ٹھیک ہے جی، آگے ڈیسائیڈ کریں عائشہ تو کہ عائشہ تا. عائشہ تن کیوں نہیں؟ عائشہ تن کیوں نہیں؟ عائشہ تن کیوں نہیں؟
تنوین کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف. اما تو حامدن، حامد منصرف ہے، اما بھی منصرف ہے. اما تو حامدن، خالہ تو عائشہ و فاطمہ، یہ دونوں غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے جی. اور و امو، لیکن نا والدہ کو کہہ دیں، امو کہہ دیں، والدہ کو کہتے ہیں، لیکن اب پھر یہ مضاف ہو رہا ہے لہذا تنوین نہیں آئے گی. عائشہ و فاطمہ و امو. اب امو کی پیش کیوں آئی ہے؟ خبر ہے، یعنی اما تو یہاں اما تو کی پیش کیوں آئی تھی کہ یہ مبتدا ہے، اور یہاں امو اور خالتوں کی پیش کیوں آئی کہ یہ خبر ہے. امو احمدہ و زیدن، یہ جو ہے یہ منصرف ہے تو اس کی تنوین آ جائے گی اور زیر بھی آ جائے گی. پوری طرح حاضر دماغ رہو گے. یہ چار کریکٹرز جو ہے ان کو ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے آپ نے. پھر اس کے ساتھ اضافی منصرف غیر منصرف کا بھی خیال رکھنا ہے، کس پہ زیر آئے گی جر کی حالت میں، کس میں نہیں آئے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ و رسولہ. کیا ترجمہ ہو جی؟ معرفہ نکرہ کا خیال رکھیں. اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کے رسول لکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے داماد، اور حضرت علی حضرت عثمان کے سسر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعلو ہے نا، بولتہن، بعلو خدیجہ. اب بالو کا دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ سنگل پیش کیوں آئی بھلا؟ مضاف ہونے کی وجہ سے. خدیجہ رضی اللہ عنہا وابن اخی، جر کی حالت میں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں. ابن، اخن، ہمن، فمن، مو. تو یہ خاص طرح سے ان کا اعراب آتا ہے، ابو ابا ابی، اخو اخا اخی، ہمو ہما ہمی، اس طرح کر کے. تو وابن اخی، ہاں جی اس بتائیں. حمزہ و ابی بکر و عمر و حمو علی و عثمان. یہ دیکھیں غیر منصرف آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس آپ کو یہ دو ایگزامپل جو میں نے کرائی ہیں نا، اس میں آپ کو پوری عربی میں گھما دیا جو اب تک پڑھا ہوا تھا. تو کوئی مشکل نہیں ہے عربی، آپ میتھڈ سے چلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سکوپ اصل میں کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا. قرآن مجید میں عربی لکھی ہوئی ہے، صرف آپ نے اس کا صحیح لحاظ کر کے ترجمہ کرنا ہے. یعنی عربی سے اردو آسان ہے، اردو سے عربی مشکل ہے.
تو آپ کا چونکہ یہاں آنے کا مقصد جو ہے قرآن اکیڈمی میں آ کے عربی پڑھنے کا، وہ عربی بنانا ہی نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ قرآن مجید پڑھنا. تو قرآن مجید میں تو وہ لکھا ہوا ہوگا، صرف اگر آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ نے کیسے کیسے جو ہے اس کو کرنا ہے، تو آپ بلنڈر نہیں کریں گے ترجمے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالو خدیجہ رضی اللہ عنہا وابن اخی حمزہ و ختن ابی بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و حمو علی رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ. اب جلدی جلدی جاتے جاتے تھوڑا سا اسماء ستہ کو مکبرہ کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں. بڑے کیے گئے 6 اسماء، یہ کون کون سے ہیں؟ ابن باپ، اخن بھائی، ہمن ان لا کے لیے، ہمن یہ سسرال کے تمام رشتوں کے لیے آتا ہے، فمن منہ، یعنی 2 منہ ہے نا اردو میں، ایک یہ منہ ہے ایک یہ منہ ہے. تو یہ منہ کیا ہے عربی میں؟ وجہن ہے، اور یہ منہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فمن ہے. یعنی میں انگریزی میں لکھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے ماؤتھ، تاکہ آپ وجہن سے کنفیوز نہ کریں. اور اس کے بعد ہے زبون والا، اور اس کے بعد ایک ہے ہنن. یہ ہمارے سکوپ میں نہیں ہے، لیکن صرف پورا کرنے کے لیے نمبر، یہ ایک ولگر لفظ ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لہذا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، صرف اپنا نمبر پورا کر لیں. اچھا، اب ان کا اعراب جو ہے وہ خاص طرح سے ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں، حالت نصب میں اور جر میں ان کا اعراب کیسے کیسے ہوگا؟ جب یہ خاص طور پر خاص بات کیا ہے کہ جب یہ مضاف ہو کر آتے ہیں تو ان کا اعراب خاص طرح سے ہوتا ہے. یعنی اگر رفع میں مضاف ہو کر آئے گا تو وہ ابو ہوگا، نصب میں ابا ہوگا، اور جر میں ابی ہوگا. ابھی ہم نے کیا دیکھا نا، ابو بکرن ابا بکرن ابی بکرن، تو ابی، ابو ابا ابی. اخن کیا ہوگا؟ اچھا، اس کی جمع کیا ہے؟ آباؤ، آباؤ اردو میں استعمال کرتے ہیں آباؤ و اجداد، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اخن جب یہ رفع میں آئے گا مضاف ہو کر تو کیا ہوگا؟ اخو، اخا اور اخی. یعنی ایک ہے اخی میرا بھائی، یہ وہ اخی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ جب آپ سنگل اخ کو یعنی مضاف بنائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اخی. اس کی جمع 2 آتی ہیں، اخوان بھی ہے اور اخوتن بھی ہے، اخوان اور اخوتن، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمن، یہ سیدھا سیدھا ہمو، ہما، ہمی. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جمع ہم واؤ ہے، ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد فمن، یہ بنسدار ہے، یہ فو فا فی ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ افواہن. افواہ ریومر، بہت سے منہوں سے نکلی ہوئی بات، ٹھیک ہے جی. باقی رہ گیا زبون، اس کا پورا چارٹ ہے، یعنی زو، زا، زی، پھر مثنیٰ میں زوا، زوو، زوی، زوا، زوئی، زوئی، جمع میں زوو، زوی، زوی، اور پھر مؤنث اس کا وہ ذاتو، ذاتا، ذاتی، اور ذاتا، ذاتئی، ذاتئی، بالکل وہ قاعدے کے مطابق مثنیٰ کا قاعدہ چلے گا. اور پھر جمع جو ہے وہ پھر اس کی پھر سالم آ کے ہو جائے گی، مکسر ہوگی، زواتو، زواتا، زواتی. اب غیر پورا منصرف رول چلے گا اس کے اوپر. اچھا، پھر ان دونوں کے ساتھ یعنی جو جمع کی فارم ہے
اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اولو، اولو، الی، الی، اور پھر مؤنث میں اولاتہ، اولاتو، اولاتی، اولاتی. یہ پورا ایک چارٹ ہے، انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.